السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے ممتاز احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں مسنگ فیکٹس۔ برج خلیفہ کی کنسٹرکشن کا کام چل رہا تھا۔ پورا اسٹرکچر تو جیسے تیسے کر کے کھڑا ہو گیا۔ اب باری تھی اس پر ونڈو پینل لگانے کی۔ انجینئرز کا خیال تھا کہ ونڈو پینل لگانے میں تو کوئی راکٹ سائنس موجود نہیں، لہٰذا اس پر ان کا دھیان ہی نہیں گیا۔ لیکن پھر وہی ہوا جس کا کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا۔ دبئی کی کڑکتی گرمی اور اوپر سے دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ جس پر ونڈو پینل لگائے جانے تھے، ان کو لگانے سے برج خلیفہ کے اندر کا ٹیمپریچر 100 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا تھا۔ اتنی زیادہ ٹیمپریچر ہونے کی وجہ سے کسی بھی انسان کا اس بلڈنگ کے اندر داخل ہونا بالکل بھی ممکن نہیں تھا۔ یہ مسئلہ برج خلیفہ کی کنسٹرکشن کے درمیان پیش آنے والا سب سے بڑا مسئلہ تھا، جس نے پوری کنسٹرکشن ٹیم کو مصیبت میں ڈال دیا تھا۔ اس مسئلے کی وجہ سے برج خلیفہ کے انٹیریئر ڈیزائن کا کام روکنا پڑا اور پورے 18 مہینوں تک کنسٹرکشن کا کام ہولڈ پر تھا۔ لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس نے انجینئرز اور مینجمنٹ کے ڈوبتے ہوئے خیالوں کو پانی مان کر جگہ دی۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو برج خلیفہ کی کنسٹرکشن کے درمیان پیش آنے والے چیلنجز اور مشکلات کے بارے میں بتائیں گے اور کچھ فیکٹس بھی آپ لوگوں کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ تو گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، دبئی کی برج خلیفہ عمارت دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہے، جو کہ 160 فلورز پر مشتمل ہے اور اس کی لمبائی 2716 فٹ ہے، جو کہ بادلوں کو پھاڑ کر اوپر نکل جاتی ہے، اور اس کی کنسٹرکشن میں $1.5 بلین یعنی کہ 114 ارب روپے کا خرچہ آیا۔ صرف اتنے زیادہ پیسے ہی نہیں، بلکہ یہ بلڈنگ انجینئرنگ کی ہسٹری کا سب سے عظیم کارنامہ مانا جاتا ہے۔ یہ عظیم کارنامہ انجینئرز، آرکیٹیکٹس اور ورکرز نے کن مشکلات سے گزر کر پورا کیا، اور پھر جو مشکلات پیش آئیں ان مشکلات کا کیسے سلوشن نکالا گیا، یہ سب آپ اس ویڈیو میں جان سکیں گے۔ چیلنج نمبر 1، برج خلیفہ کو بنانے میں سب سے پہلا مسئلہ جو پیش آیا وہ کنسٹرکشن آن ٹائم تھا۔ اس بلڈنگ کو بنانے میں انجینئرز کو 6 سالوں کا وقت دیا گیا، جس میں ان کو یہ سارا کارنامہ انجام دینا تھا، اور انہی 6 سالوں میں سے 3 سال بلڈنگ کا ڈیزائن بنانے میں ریکارڈ تھے، اور اگر 3 سال بلڈنگ کا ڈیزائن بنانے میں لگا دیتے تو باقی رہ جانے والے 3 سالوں میں بلڈنگ کو تعمیر کرنا کسی بھی صورت میں ممکن نہیں تھا۔ لہٰذا انجینئرز نے فیصلہ کیا کہ برج خلیفہ کی کنسٹرکشن بغیر ڈیزائن کے ہی شروع کر دی جائے۔ اسی وجہ سے فروری 2004 میں کھدائی کا کام شروع کر دیا گیا، اور ساتھ ساتھ ڈیزائن بنانے کا کام بھی جاری رہا۔ چیلنج نمبر 2، جب برج خلیفہ کی بنیاد ڈالنے کا ٹائم آیا تو ایک اور مسئلے نے جنم لیا۔ عام طور پر بڑی بلڈنگز کی بنیاد زمین میں موجود بڑے بڑے پتھروں کے اوپر ڈالی جاتی ہے، لیکن جس جگہ برج خلیفہ بننا تھا اس جگہ پر نیچے یا تو ریتیلے پتھر تھے یا پھر چھوٹے چھوٹے کمزور پتھر۔ تو پھر سوال یہ اٹھایا گیا کہ کیا دنیا کی سب سے اونچی عمارت ان چھوٹے چھوٹے اور کمزور پتھروں کے اوپر ٹک پائے گی، اور کیا یہ کمزور پتھر واقعی اتنا بڑا وزن اٹھا لیں گے؟ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے سائنس کی ایک بیسک پرنسپل فریکشن کا استعمال کیا گیا۔ جی ہاں، برج خلیفہ کی بنیاد 192 سالڈ سٹیل پائلز کے اوپر رکھی گئی، جو کہ 50 میٹر زمین کے اندر دھنسے ہوئے ہیں۔ اسی لیے پورے برج خلیفہ کا وزن 192 سالڈ سٹیل پائلز کے اوپر ایکولی تقسیم کیا گیا، جو کہ بہت ہی مشکل کام تھا۔ چیلنج نمبر 3، برج خلیفہ کے ڈیزائن کے لیے کنسٹرکشن کمپنی MR نے چکاگو میں ٹاپ لیول آرکیٹیکچر فرم سے رابطہ کیا۔ یہ آرکیٹیکچر فرم ماضی میں بھی کئی اونچی عمارات کے ڈیزائن بنا چکی تھی، لیکن دنیا کی سب سے اونچی عمارت کا ڈیزائن بنانے میں ان کے بھی ہاتھ پاؤں پھوٹ گئے۔ ان کا چیلنج یہ تھا کہ ان کو ایک ایسا اسٹرکچر بنانا تھا جو لاکھوں ٹن وزنی کنکریٹ اور لوہے کا وزن بھی اٹھائے، جس کے فلورز نیچرل لائٹ سے روشن ہوں، اور وہ بلڈنگ بھی 160 فلورز پر مشتمل ہو۔ اس یونیک پرابلم کا سلوشن اس فارم نے دن رات ایک کر کے نکال لیا، اور وہ تھا بٹر اسٹرکچر، جو دنیا میں پہلی بار برج خلیفہ کی کنسٹرکشن میں متعارف کرایا گیا۔ چیلنج نمبر 4، دوسری طرف کنسٹرکشن ٹیم ایک کے بعد ایک فلور بناتی گئی، لیکن تھوڑا اوپر جاتے ہی ان کو ایک اور مشکل کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ مشکل یہ تھی کہ جو کنکریٹ کا مکسچر تیار کر کے وہ اوپر بھیجتے تھے وہ اوپر جاتے جاتے ہی سوکھ جاتا تھا۔ اس مسئلے کا صرف ایک ہی سلوشن تھا
اور وہ تھا کنکریٹ سیکشن سسٹم، یعنی کہ پائپس کے ذریعے کنکریٹ کو نچلے فلور سے ٹاپ فلور تک پہنچانا۔ برج خلیفہ کے باٹم سے لے کر ٹاپ تک موٹے موٹے پائپس انسٹال کیے گئے، اور ان پائپس کے ذریعے کنکریٹ کو نچلے فلور سے ٹاپ فلور تک پہنچانا تھا، جو کہ اتنا آسان نہیں تھا۔ اور یہ کوئی چھوٹا موٹا کنکریٹ تو نہیں تھا، کیونکہ برج خلیفہ میں لگنے والے کنکریٹ کا وزن ٹوٹل 1,00,000 ہاتھیوں کے وزن کے برابر بنتا ہے۔ اس کنکریٹ کو پمپ کرنے کے لیے دنیا کے 3 سب سے طاقتور پمپس منگوائے گئے، جنہوں نے یہ کام سر انجام دیا۔ چیلنج نمبر 5۔ برج خلیفہ کی کنسٹرکشن کو اب 3 سال گزر چکے تھے، اور برج خلیفہ کے 140 فلورز بن چکے تھے، اور اس عمارت نے 140ویں فلور پر ہی دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہونے کا ریکارڈ توڑ دیا۔ لیکن مٹیریل اوپر تک پہنچانے کے لیے جو کرینز ان کے پاس موجود تھیں، وہ مٹیریل کو صرف 120ویں فلور تک ہی پہنچانے کی طاقت رکھتی تھیں۔ اور یہ صرف کرینز کی ہی بات نہیں تھی، بلکہ جو کرین آپریٹر کرین چلانے کا کام کرتے تھے، انہوں نے بھی مزید اونچائی پر کام کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے لیے HR فارم نے پوری دنیا سے مختلف کرین آپریٹرز ہائر کیے اور ان کو دبئی لایا گیا۔ یہ کرین آپریٹرز مختلف زبانیں بولتے تھے، لیکن ان سب میں ایک چیز کامن تھی کہ ان کو ہائٹ سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ 700 میٹر کی اونچائی پر یہ کرین آپریٹر دن کے 12 گھنٹے تو ڈیوٹی کرتا تھا، اور پھر اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ سوتا بھی کرین کے کیبن میں ہے۔ چیلنج نمبر 6۔ برج خلیفہ کی لانچ میں صرف 2 سال باقی تھے۔ بلڈنگ کے تمام فلورز کا سٹرکچر بن چکا تھا، لیکن پھر بھی ایک چیز کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، اور وہ تھی گلاس پینلز۔ جی ہاں، برج خلیفہ پر ٹوٹل 24,000 گلاس پینلز لگنے تھے۔ جب گلاس پینلز لگنے کی باری آئی تو ان کو لگانے سے بلڈنگ کے اندر کا ٹیمپریچر دبئی کی کڑکتی گرمی اور اونچائی کی وجہ سے 100 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچتا تھا۔ یہ گلاس پینلز لگانے کی وجہ سے بلڈنگ کو ٹھنڈا کرنے میں 10 گنا زیادہ بجلی استعمال ہوتی تھی۔ پورے 18 مہینے اس مسئلے کا حل نکالنے میں گزر گئے، لیکن پھر آخر کار ایک مشہور زمانہ انجینئر جان زرافہ نے کہا کہ ان کے پاس اس مسئلے کا حل موجود ہے، لیکن وہ بہت قیمتی ہوگا۔ جان کی پیشکش کو قبول کیا گیا، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ بھی نہیں تھا۔ جان نے ایک خاص قسم کا گلاس بنایا جو سورج کی روشنی سے نکلنے والی الٹرا وائلٹ ریز کو واپس ریفلیکٹ کر دیتا تھا، لیکن اس ایک گلاس پینل کی قیمت $2,000 تھی، اور ایسے ٹوٹل 24,000 گلاس پینلز لگنے تھے، اور ان 24,000 گلاس پینلز کی قیمت 3 ارب 60 کروڑ بنتی تھی، جس کے لیے ایک پوری فیکٹری بنائی گئی جس میں یہ گلاس پینلز ہی تیار کیے جاتے تھے، اور صرف 4 مہینوں میں ہی یہ ایلومینیم گلاس پینلز تیار ہو گئے۔ چیلنج نمبر 7۔ کنسٹرکشن کے آخری سال میں برج خلیفہ لانچ کے لیے بالکل تیار تھا، جس کے اندر گیس، پانی اور بجلی کا سارا انتظام ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ادھورا ضرور تھا۔ برج خلیفہ کے ٹاپ فلور کی اینڈنگ ادھوری تھی۔ اس کے اوپر ایک سالڈ سٹیل کا پائپ لگانا تھا، جس کی لمبائی 136 میٹر تھی اور اس کا وزن 350 ٹن تھا۔ دنیا میں کوئی ایسی کرین موجود نہیں تھی جو اتنے زیادہ وزنی سٹیل کو اٹھا کر بادلوں کے اوپر سے برج خلیفہ کے ٹاپ پر جا کر رکھے، لیکن پھر کسی بھی صورت میں یہ کام کرنا ضروری تھا، اور پھر برج خلیفہ کی لانچ کا معاملہ بھی تھا۔ آخر کار انجینئرز نے فیصلہ کیا کہ 136 میٹر لمبی اسٹیل پائپ کو برج خلیفہ کے اندر سے ہی اوپر لے جایا جائے، لہٰذا اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے برج خلیفہ کے اندر سے سب سے اوپر فلور پر لے جایا گیا، جہاں اسے دوبارہ واپس اسمبل کیا گیا۔ چیلنج نمبر 8۔ اب برج خلیفہ پوری طرح سے مکمل تھا، لیکن سالوں کی دھول مٹی اور کنسٹرکشن بیس کی وجہ سے پورا برج خلیفہ دھول مٹی سے بھرا ہوا تھا۔ اب کام تھا اس کو باہر سے اچھی طرح پالش کرنے کا، جس کا کوئی دوسرا حل تو موجود نہیں تھا، لیکن پھر ورکرز کو ہی رسیوں کے ذریعے لٹکا کر ان 24,000 گلاس پینلز کو پالش کروایا گیا۔ یہ ونڈو کلیننگ کا کام ابھی تک ورکرز کو رسیوں کے ذریعے لٹکا کر ہی کیا جاتا ہے۔ اب برج خلیفہ کے بارے میں آپ کو چند فیکٹس بتائے جائیں گے جو کہ یقیناً آپ نہیں جانتے ہوں گے۔ فیکٹ نمبر 1۔ برج خلیفہ کی کنسٹرکشن میں ٹوٹل 12,000 ورکرز ایک ہی ٹائم پر کام کرتے تھے۔ برج خلیفہ کی ہائٹ 3 آئیفل ٹاورز کے برابر ہے۔ برج خلیفہ میں ٹوٹل 24,000 گلاس پینلز لگائے گئے ہیں،
35 A380 ہوائی جہازوں کے وزن کے برابر ہے۔ دنیا کا سب سے اونچا ریسٹورانٹ برج خلیفہ میں موجود ہے۔ برج خلیفہ میں لگنے والی ایلیویٹرز دنیا کی سب سے تیز چلنے والی شفٹس کرائی جاتی ہیں۔ برج کے ٹیریسز تیز ہوا کے دوران پبلک کے لیے آٹومیٹکلی بند ہو جاتے ہیں، کیونکہ اوپر کے فلورز میں ہوا اتنی تیز ہو سکتی ہے جتنا کیٹیگری 1 ہریکین ہوتا ہے۔ برج خلیفہ کی چوٹی 100 کلومیٹر دور سے دیکھی جا سکتی ہے۔ جس جگہ کے اوپر برج ابھی موجود ہے وہاں پہلے ملٹری ہیڈ کوارٹر ہوا کرتا تھا۔ برج خلیفہ وہ واحد جگہ ہے جہاں سے 2 بار سورج کو غروب ہوتا دیکھا جا سکتا ہے، ایک مرتبہ نچلے فلور سے اور دوسری مرتبہ اوپر والے فلور سے۔ جی تو معزز دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہمیشہ کی طرح مجھے پوری امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا۔ اب میں ملوں گا آپ سے اسی طرح کی ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔